آج کل جو انسان کا لائف اسٹائل ہے وہ بادشاہوں سے کم نہیں ہے. اچھا. لیکن پھر بھی بادشاہوں کے دربار سے بھی پہلے بہت کچھ سیکھنے کو ملا کرتا تھا. صحیح ہے. بڑے پرانے زمانے کی بات ہے. ایک بادشاہ گزرا ہے, بہت عادل تھا, بہت سمجھ بوجھ والا تھا. اس کی عدالت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا, ایک مجرم کو لایا گیا اور اس نے مقدمہ سنا. سننے کے بعد کیب بھائی اس نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کو قتل کر دیا جائے. اس کا مقدمہ ہوگا اس طریقے کا. تو خادمین خدام حضرات جو ہے وہ اس شخص کو اٹھا کر قربان گاہ کی طرف, قتل گاہ کی طرف لے گئے. اچھا. جب وہ لے جانے لگے تو راستے میں اس شخص نے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا. بڑا برا بھلا کہا, بڑی گالیاں دی, اور بادشاہ دور کھڑا ہوا تھا, بادشاہ تک اس کی آواز نہیں پہنچ رہی تھی. آپ سوچیں نا, اگر کسی شخص کو قتل کرنے کا آرڈر دے دیا جائے تو اس سے بڑی سزا اور کیا ہو سکتی ہے؟ بچا ہی کچھ نہیں. بچا ہی کچھ نہیں. وہ شخص یہی سوچ رہا تھا کہ اب میں اس کو کچھ بھی کہہ لوں بادشاہ کو, اب کیا سزا ملنی ہے جب مجھے ختم ہی کر دیا جانا ہے. سب سے بڑی سزا تو مل گئی. خیر اس شخص نے نا دل کھول کے جو ہے بادشاہ کو برا بھلا کہنا شروع کیا. بادشاہ نے دیکھا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو اس نے وزیر کو قریب بلایا اور کہا کہ آخر یہ قیدی کیا کہنا چاہ رہا ہے. اچھا, وزیر جو تھا بڑا نیک دل تھا, حکمت کا نور نا اس کے چہرے سے جھلک رہا تھا. کہتے نہیں کہ تاج محل دیکھو یا نہ دیکھو, موقع محل دیکھنا چاہیے. کس وقت کیا بات کس سے کہنی ہے وہ اچھے سے جانتا تھا. صحیح. اور یہ اصول بھی ہے, کب کس سے کیا بات کہی جاتی ہے, یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے. تو وہ شخص جو ہے نا وہ بہت حکیم تھا, حکمت والا تھا اور دانا شخص تھا. اس نے سوچا بادشاہ سے سچ سچ بتا دیتا ہوں تو بادشاہ اور غصے میں آ جائے گا. پھر وہ کیا کرے گا کہ اس کو سزا سنانے سے پہلے, قتل کرنے سے پہلے ہو سکتا ہے دوسری سزائیں بھی دے, اس کے عذاب میں مزید جو ہے وہ شدت اختیار کرے. تو اس نے یہ کہا کہ بادشاہ سلامت, یہ شخص کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو پسند فرماتا ہے جو اپنے غصے کو ضبط کر لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں. تو جب یہ بات اس نے سنی تو اس کے دل میں خوشی محسوس ہوئی اور بادشاہ نے اس خوشی کے عالم میں اس کو آزاد کر دیا. سائیڈ میں ہی ایک دوسرا وزیر کھڑا ہوا تھا. پہلے وزیر سے جلتا تھا, وہ بڑے ہی خیرخواہی جتانے والے انداز میں. کچھ لوگ خیرخواہی کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خیرخواہی نہیں کر رہے ہوتے لیکن جتا رہے ہوتے ہیں کہ خیرخواہی. تو خیرخواہی جتانے والے انداز میں اس نے کہا کہ یہ بات تو غلط ہے کہ ہر وزیر کو اپنے بادشاہ سے ہمیشہ سچ بولنا چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. آپ نے جو کیا یہ صحیح نہیں کیا. اور اس نے پھر بادشاہ کو سارا قصہ سنا دیا کہ بادشاہ سلامت وہ شخص جو ہے وہ آپ کی برائی کر رہا تھا. بادشاہ نے اس وزیر سے کہا, اے وزیر تو نے یہ جو سچ بات کہی ہے, بات تو سچ ہے, تو یہ جو سچ بات ہے جس کی بنیاد اصل میں بغض پر ہے, کینے پر ہے, وہ جو تھا نا وزیر سے جو ہے وہ چڑھتا تھا, یہ سچ بات تیرے بھائی کی غلط بیانی اس سے بہتر ہے. چلیں اس نے غلط بیانی کی لیکن اس کی وجہ سے ایک شخص کی جان بچ گئی. سچ تو یہ نہیں کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی مجھے ہر جگہ ظاہر کرنا ہے, ہر جگہ مجھے ظاہر ہی کرو. ہر جگہ سچ بولنا وہ ٹھیک ہے لیکن ضروری تھوڑی ہر بات بھی بولی جائے. ہر بات بولی جائے, موقع محل انسان کو دیکھنا چاہیے. تو یہ جو علم ہونے کے باوجود حکمت, یہ جو دوسری چیز ہے کہ کس وقت کس انسان کو کیا بات کہنی ہے, یہ موسٹ امپورٹنٹ. اچھا کیب بھائی, اس میں جو سطحی سوچ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا تو وہ شاید اس کہانی کو اس پیرائے میں نہ لے جائیں کہ بھائی جھوٹ بولنا جائز ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا بندے کے لیے جائز ہو گیا, بلکہ حکمت عملی کے ساتھ کہاں پر کیا فیصلہ لینا ہے یہ اگر انسان کو آ جائے نا تو زندگی کامیاب ہو جاتی ہے.